سنیے میری بات، یہ بڑی توجہ طلب باتیں. ہم نے ایک نعرہ بچپن سے سنا ہے. کیا نعرہ؟ کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. یہ ہم قوالیوں میں بھی سنتے ہیں، اور کئی نعت خواہ میں جب نعت سناتے ہیں تو مولا علی کی جب منقبت پڑھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں جی دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ علی دا پہلا نمبر، اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں تو یہ قرآن، رسول اللہ کے فرمان اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال کے مخالف ہے. ہم نے وہ بات کرنی ہے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو، وہ بات نہیں کرنی جو ہم نے قوال سے سنی ہو. ہم نے وہ بات نہیں کرنی جو ہمیں کسی شاعر نے شعر کی صورت میں دیا ہو. ہم نے وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے محبوب نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے. اب یہ پہلا نمبر کس کا ہے اور یہ بتانا ضروری کیوں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. ہر انسان برابر نہیں ہے، ہر انسان برابر نہیں ہے، یہ بات سمجھے گا. ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے. اب کافر پر کس کو فضیلت حاصل ہے؟ مسلمان کو. مسلمان افضل ہے، کافر افضل ہے؟ بولو تو صحیح. مسلمان افضل ہے، کافر افضل ہے؟ نہیں ہے. اب سارے مسلمان ہیں، ایک بے نمازی ہے اور ایک نمازی ہے. اب افضل کون ہے؟ بے نمازی افضل ہے کہ نمازی افضل ہے؟ نمازی افضل ہے، بے نمازی افضل ہے نہیں ہے. اب ایک عام بندہ ہے جو صرف نمازی ہے، مسلمان ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی ہے، اپنا ولی بنایا ہے. تو عام بندہ ولی کے برابر ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ولایت کا تاج عطا فرمایا. ایک ولی ہے اور ایک غوث ہے. غوثیت ولی سے بھی اونچا مقام ہے، تو ولی غوث کے برابر نہیں ہو سکتا. اب غوث ہے لیکن صحابی نہیں ہے، ایک صحابی ہے اور ایک غوث ہے. تو کوئی بھی جتنا بڑا مرضی غوث اعظم ہو لیکن صحابی کے مقام تک پہنچ سکتا نہیں ہے. جو اللہ نے صحابی کو مقام عطا فرمایا ہے وہ غیر صحابی کو مقام عطا فرمایا. اب صحابہ میں بھی مختلف درجے ہیں. جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ زیادہ ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کا درجہ کم ہے. اچھا، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان میں سے بھی جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی صحابی ہیں، وہ کتنے صحابی ہیں جی؟ 10 صحابہ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. ویسے تو سارے صحابی جنتی ہیں، لیکن نام لے کر جن کا فرمایا وہ کتنے صحابی ہیں جی؟ 10 صحابی. اب فرمایا کہ جن کا نام لے کے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ یہ جنتی ہیں، یہ سارے صحابہ سے افضل ہو گئے. یہ سارے صحابہ سے کیا ہو گئے جی؟ افضل ہو گئے. اب ان میں سے 4 ایسے صحابی ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جی؟ وہ 4 کون سے ہیں؟ نمبر 1 حضرت ابوبکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ان 4 صحابہ کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. گل سمجھنا بڑی توجہ نال سنو تاکہ تہاڈے عقیدے بھی مضبوط ہون. انہاں 4 صحابہ نو کی کہا جاتا ہے جی؟ خلفائے راشدین. نمبر 1 حضرت ابوبکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اب ان 4 صحابہ میں کون افضل ہے اس بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. کئیوں نے کہا کہ مولا علی افضل ہے اور کئیوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے. ہم کس کی بات مانیں؟ مولا علی کو افضل مانیں یا حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانیں؟ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کنو افضل منی ہے؟ مننا ضروری بھی ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اشاع امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی جو افضلیت کا مسئلہ ہے یہ کوئی فروئی مسئلہ نہیں کہ کسی نے مان لیا پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مانا پھر بھی ٹھیک ہے. یہ مسئلہ فروئی نہیں ہے. فرمایا یہ مسئلہ اجماعی اور قطعی ہے. جس طرح حدیث کو ماننا ضروری ہے اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کو سارے صحابہ سے افضل ماننا بھی ضروری ہے. اب ان 4 صحابہ میں سے اہل سنت و جماعت کا جس بات پر اتفاق اور اجماع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت جس کو عطا فرمائی ہے اس شخصیت کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کیسے؟ تسی کہو گے جی تسی اعلیٰ حضرت دا حوالہ دیتے ہیں تو اسی حضرت ابوبکر صدیق نو افضل کیویں مان لئیے؟ نہ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، پھر رسول اللہ کا فرمان پڑھتا ہوں، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال پڑھتا ہوں، پھر امام اعظم کو پڑھتا ہوں، امام شافعی کو پڑھوں گا، امام مالک کو پڑھوں گا، داتا گنج بخش علی اجویری کو پڑھوں گا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو پڑھوں گا، پھر مفسرین میں سے چند ایک مفسرین کو پڑھوں گا. پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ان کے مطابق کون افضل ہے. اگر ان لوگوں کے مطابق جو افضل ہوا ہم ان کو دل و جان سے تسلیم کریں گے کہ جن کو انہوں نے افضل کہا ہے وہی ہمارے لیے افضل ہے اور اسی کا پہلا نمبر بھی ہے. سمجھے؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. اب قرآن نے متقی کسے کہا ہے؟ پرہیزگار کسے کہا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. یہاں پر تو جو میری طرف رکھنا، پہلیاں گلاں تھوڑیاں مشکل نے، گو آسان ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب تو زیادہ عزت والا وہ ہے جڑا متقی تے پرہیزگار ہے. اب قرآن فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے وہ متقی اور پرہیزگار ہے. سارے مفسرین اٹھا کر دیکھ لیں
وہ سب کے سب مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کے رسول کے قدموں پر اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا مال نہیں، گھر کا سارا مال اللہ کی راہ پہ قربان کیا۔ اللہ نے قرآن میں جسے متقی اور پرہیزگار کہا ہے اسے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اب اس متقی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق مراد ہے۔ فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت جس کی ہے نبیوں کے بعد اس شخص کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اب ایک بات دوسرا، رسول اللہ کا فرمان سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان سامنے بیٹھے ہوئے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اتنے میں فرمایا کہ ابوبکر صدیق کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق کہاں ہے؟ نظر نہیں آئے۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا ابھی ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے نبیوں، رسولوں اور ملائکہ کے بعد اللہ نے جس کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے وہ آپ کے غلام حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن کی آیت سے پتا چلا کہ ابوبکر فضیلت والے ہیں، رسول اللہ کے فرمان سے پتا چلا کہ حضرت ابوبکر فضیلت والے ہیں۔